السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فوڈ بورن ڈیزیز جو ہے، یعنی خوراک سے پھیلنے والی بیماریاں کون کون سی ہیں اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ مل سکے۔ تو بات کرتے ہیں فوڈ بورن ڈیزیز کے اوپر، یعنی کہ خوراک سے پھیلنے والی بیماریاں۔ کوئی بھی آلودہ خوراک یا نقصان دہ مشروبات کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کو ہم فوڈ بورن ڈیزیز کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو آلودہ خوراک ہم کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، ہم ان کو فوڈ بورن ڈیزیز کہتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ لگ بھگ 250 کے قریب ہے۔ یعنی یہ 250 کے قریب ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں خوراک کے ذریعے، یعنی آلودہ خوراک کے ذریعے لگتی ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جیسے کہ زہریلے مادے یا جراثیم وہ ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہماری خوراک کو آلودہ کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو کھاتے ہیں جب، تو وہ ہمارے لیے بہت سی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ جیسے کہ خدا نخواستہ کسی انجان انسان نے، شخص نے ایک جراثیم کا دوائی یا پھر زہریلے مادہ والی، جیسے کہ کوئی زہریلے کھمبی ہو گئی ہے، وہ اس کے خوراک میں شامل ہو گئی ہے اور اس نے کھا لی ہے، تو وہ اس کے لیے بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اور ایک چیز جیسے کہ خوراک کی تیاری آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری، اور جہاں پہ ہم خوراک سٹوریج کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہماری خوراک ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ناقص نظام کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ بھی جو خوراک جو ہے آلودہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو پیدا ہونے والی بیماری ہے ہم اس کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں، جس کا آپ نے نام بہت زیادہ سنا ہوگا، فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر ہم خوراک کی تیاری، جیسے کہ ہم خوراک تیار کرتے ہیں اس میں، اور جہاں پہ ہم سٹوریج کرتے ہیں وہاں پہ بھی اگر ہم مناسب انتظام کر لیں تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آگے آپ سے بات کریں گے کہ یہ آیا کہ ہونے کی وجہ کیا ہے، یا یہ کیوں ہوتی ہیں، اور یہ کن لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ واٹر بورن ڈیزیز جو ہے یہ بچوں اور بوڑھوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس سے لگنے والی بیماریاں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ موت کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی کہ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بچوں اور بوڑھوں میں ظاہر سی بات ہے ان کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کو بیماری کو اتنا ہیوی ہو جاتی ہے ان کے اوپر کہ خدا نخواستہ ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی اقسام، اور اب مثلاً کے نظام کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جانے والے جراثیم یا زہریلے مادے جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے پیدا ہونے والی علامات جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، جیسے کہ جب یہ جراثیم یا زہریلے مادے ہمارے اندر چلے جاتے ہیں تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے، بندے کو کیا آنا، جس کو ہم وامٹنگ کہتے ہیں یا الٹی کہتے ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، سویئر ایبڈومن پین یعنی کہ شدید پیٹ درد شروع ہو جاتی ہے، اور ڈائریا یعنی کہ دست یا پیچز جس کو کہتے ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ جراثیم ہمارے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ سم ٹائم جو ہوتا ہے فوراً سے جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، اس کی علامات آنے میں بعد دفعہ کچھ گھنٹے لگتے ہیں، اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کچھ دنوں بعد ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے معدے کے رستے سے جا کر انتڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بیکٹیریا جو ہیں، بیکٹیریا ایسے زہر پیدا کرتے ہیں یا زہریلے مواد پیدا کرتے ہیں جو ہمارے خون میں شامل ہو کر ہمارے ٹیشوز کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ زہر کی بات ہے اس نے ٹیشوز کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب بات کریں تو ان سے آلودہ خوراک سے جو واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہے، یا ان کے جراثیم جو ہیں وہ بیکٹیریا جو ہیں، اس میں جو ہے سالمونیلا بیکٹیریا ہے، اسے ایکولائی بیکٹیریا ہے، اور وائرسز کے جو ہیں اس میں جو ہے ناروک وائرسز وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے خوراک میں شامل ہو کر ہمارے خوراک کو آلودہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا جو ہے ایسے بیکٹیریا جو ہیں وہ پرندوں کے انتوں میں
कच्चे अंडों के ऊपर और कम यानी कि थोड़ा पका हुआ जो मुर्गे का गोश्त होता है उसको खाने की वजह से भी जो है ऐसे इन्फेक्शन वो हो जाते हैं। तो इनसे इसी तरह साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है वो जानवरों का गोश्त खाने की वजह से हमारे जिस्म में दाखिल होता है। तो ये क्या करता है कि ये कम सेहतमंद अफराद की खून में शामिल होकर उनके टिश्यूज को नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो जाती है। और उससे आगे बात करें तो इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये जरासीम जो है ये जानवरों के फुजलात की वजह से होता है। इसी तरह जो नॉर्वे वायरसेस है ये बीमार इंसान से सेहतमंद इंसान में ट्रांसफ़र होता है और फिर उसमें जाके अपना काम शुरू कर देता है, उनकी टिश्यूज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो है ये बहुत सी बीमारियों का बाइस बनते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसीलिए ये चंद एक जो है वो आपके सामने रखी है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी खुराक खाएं जो हमें पता हो कि यार ये सेहतमंद है, ये हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। या हम हाथ धोकर खाना खाएं, जब भी हम खाना खाएं तो पहले अच्छी तरह हम हाथ वॉश करें और उसके बाद खाएं। या खुराक को ऐसी जगह पे स्टोरेज करें, ऐसी जगह पे रखें, इसको ऐसे तैयार करें ताकि वो जो इन जरासीमों से जो है वो बच सके। जब वो इन जरासीमों से बचेगी तो इंशाल्लाह हम भी बहुत सी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा खुराक आलूदा है तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। बेशक हमें शुरू में ये बीमारियां जो है वो कुछ नहीं कह रही, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने वाटर बोर्न डिजीज यानी पानी से पैदा होने बीमारी के बारे में बात की थी, तो वो भी इसी तरह का पानी में तो नजर आता ही नहीं है। तो खुराक हमें तो यही दिखाई जाती है कि ये खुराक जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी है या बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बनाई गई है, इसको जरासीमों से पाक किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो जरासीमों से पाक नहीं होती। इसी तरह जहाँ पे स्टोर की जाती है वहां पे भी यही हालात होते हैं, तो उनकी स्टोरेज का भी कोई जो है माकूल इंतजाम नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां से खुराक आलूदा हो जाती है और जो फूड पॉइजनिंग का जरिया बनती है। तो तमाम लोगों को चाहिए कि हमेशा खाना खाने से पहले अच्छी तरह ये अपने हाथ वॉश कर लें और दूसरा ये कंफर्म कर लें कि जहाँ पे ये खाना तैयार हो रहा है वो जगह जो है बिल्कुल नीट क्लीन है, अफजान सेहत के मुताबिक है, तो फिर वो खाना खाएं। अदरवाइज जो है अपनी जानों के ऊपर इस तरह ना खेलें, अपनी सेहत के साथ इस तरह ना खेलें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है बड़ी कीमती है। तो इसलिए सबको चाहिए कि अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे ज़रूर शेयर किया करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।